بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذوالفقار ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ذوالفقار اوان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پنجاب شدید متاثر ہوا ہے، اور 1988 میں ایک بڑا ریلا پانی کا آیا تھا۔ اس کے بعد آج 37 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں جو پانی ہے، پانی کا جو ریلا ہے وہ آیا ہے۔ اس وقت پنجاب کے مختلف جو اضلاع ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور دریا راوی جسے ڈیتھ ریور کا نام دیا گیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہاں پہ پانی نہ آئے، اور اس سیلاب کی وجہ سے لاکھوں افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اتنی شدید بارشیں شاید اس کے بعد پھر کبھی ہوں یا نہ ہوں، یا کچھ عرصہ بعد 10 20 یا 50 سال بعد ہوں۔ تو اس کے اوپر محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والا جو برس ہوگا، اس سے 15 سے 20 گنا زیادہ بارشیں ہوں گی، زیادہ فلڈ، زیادہ سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک سال کے اندر کیا تیاری کر سکتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں؟ جو پانی ہے راوی کا وہ اب باہر نکل کے آبادیوں میں داخل ہو رہا ہے، اور سب سے جو بڑی مین وجہ سیلاب میں جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں، یا شہروں کے اندر بھی جب بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں جو نقصانات ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑا وجہ ہوتی ہے جو ہماری آبی گزرگاہیں ہیں، ان کے اوپر تجاوزات بنا دی گئی ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جہاں پہ ایک بڑا نالا تھا وہاں پہ ایک چھوٹی نالی رہ گئی ہے، چاہے وہ شہروں کے اندر ہوں یا شہر سے باہر، جہاں جہاں بھی یہ قدرتی جو پانی کے بہاؤ کی جہاں جگہ تھی، جہاں پہ وہ گزرگاہیں تھیں پانی کی، وہ اب ختم ہو چکی ہیں، وہاں پہ قبضہ ہو چکا ہے، وہاں پہ بلڈنگیں بن چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے پانی کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ پانی باہر آبادیوں میں چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے زیادہ نقصان یہ سیلاب میں ہوتا ہے۔ پانی خدا کی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ہمیں سیو کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ ہمارے پاس ڈیم ہی نہیں ہے، ہم نے ڈیموں کے اوپر کام ہی نہیں کیا۔ جب بھی ڈیم بنانے کی بات ہوئی تو وہ سیاست کی نظر ہو گیا، مختلف پارٹیوں نے ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گی، آپ کی حکومت گرا دیں گے۔ کسی بھی دور میں اگر ڈیم بنانے کی اگر بات ہوئی تو وہ سیاست کی نظر ہوئی ہمیشہ۔ اسی طرح کالا باغ ڈیم کی بات اگر دیکھ لیں تو وہاں پر جب بھی وہ ڈیم بنانے کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ڈیموں کے اوپر کام کیا ہی نہیں، ہم نے پانی کو سیو کرنے کے لیے کوئی سٹوریج بنائے نہیں ہے، جس وجہ سے یہ قیمتی جو پانی ہے جو ہمارے لیے ایک زحمت بن جاتا ہے، جو رحمت ہے لیکن زحمت بن جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے سٹوریج کے لیے جگہ ہی نہیں بنائی۔ ہم اس کو سٹور کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس میں فشنگ کر سکتے ہیں، ہم اس پانی سے اپنی زراعت کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اپاشی کر سکتے ہیں کھیتوں میں، ہم اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہم اس کو فلٹر کر کے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں، ہم ڈیم بنا لیتے ہیں، بلکہ ڈیم چھوٹے چھوٹے ڈیم بن جائیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈیم ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر لوکل گورنمنٹس کو بھی کام کرنا چاہیے۔ یہ حکومتوں کو، بڑی پنجاب حکومت جو ہے وہ چھوٹے لیولوں پر یونٹ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ جہاں پر پانی کو سٹور کرنے کے لیے جگہ ہو، وہاں پر ان کو سٹور کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بارشی پانی جب آتا ہے، کوئی سیلابی پانی جب آتا ہے تو اس کو ہم سٹور کر سکیں، وہ آگے نقصان نہ پہنچائے، اور اس پانی کو بعد میں ہم استعمال کر سکیں، اس سے ہم کو فائدہ لے سکیں، بجائے ہمارے اوپر وہ ایک عذاب بن جاتا ہے، ہمارے لیے وہ زحمت بن جاتا ہے، نقصان کر جاتا ہے۔ کیوں کہ دو وجوہات ہیں، ایک تو ہم نے وہ قدرتی جو گزرگاہیں ہیں، پانی کی گزرگاہیں ہیں، ان کو بلاکیج کر دیا ہے، ان کو وہاں پہ اس کے رستے میں ہم نے بلڈنگیں بنا دی ہیں یا اس کو ختم کر دیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے تباہی کی جو وجہ بنتی ہیں، یہ دو بڑی وجوہات ہیں۔ اس کے اوپر حکومت کو کام کرنا چاہیے، بلکہ ایمرجنسی میں کام کرنا چاہیے کہ پانی کو ہم سٹور ہم نے کیسے کرنا ہے، اور کہاں کہاں پہ ہم نے ڈیم بنانے ہیں۔ بہرحال یہ سیلاب آنے ہی آنے ہیں، کیونکہ اوپر انڈیا بیٹھا ہے، اور وہ انڈیا کے پاس کبھی بھی وہ پانی کھول دیتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ہر سال بعد یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہماری جو آبی گزرگاہیں ہیں وہ بلاک ہیں ہر طرف سے، دوسرا ہمارے پاس سٹوریج کے لیے ڈیم نہیں ہے۔
یہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کی لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے، چند لوگوں کی بھی بات نہیں، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا یا کچھ بڑے جو لوگ ہیں جو مخالف ہیں اس چیز کے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان کی لائف کو، زندگی کو محفوظ بنانا ہے، ان کی املاک کو محفوظ بنانا ہے، ان کے مویشیوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے کھیتوں کو اگر محفوظ بنانا ہے تو آپ کو ڈیم بنانے ہوں گے اور تجاوزات کو ختم کرنا ہوگا۔ پانی کے راستے میں جتنی بھی تجاوزات ہیں، اس کے اوپر اگر کام کر لیتی ہے حکومت، کامیاب ہو جاتی ہے، تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا، بجائے کہ ہم ہر دفعہ ہر سال بعد جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں ان کے اوپر لاکھوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بجائے ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنانا، ہم نے کوئی پانی کا رستہ وسیع نہیں کرنا، یا اس پانی کے رستے میں جتنی اس وقت تجاوزات ہیں ان کو ختم نہیں کرتے، الٹا بس ایک سال بعد ہم اپنا کچھ لوگوں کی مدد امداد کر کے وہ بات وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایمرجنسی طور پر پورے ملک کے اندر کام کرنا چاہیے، شہروں کے اندر بھی جہاں پر پانی کی رکاوٹ کے سبب بنی ہوئی ہیں بلڈنگیں یا رستے جہاں پر ختم کر دیے گئے ہیں آبی گزرگاہوں کے، وہاں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ پورے ملک کے اندر، کے پی کے اندر بھی اس وقت جو سیلابی صورتحال بنتی ہے اکثر شہروں کے اندر، میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کروں یا باقی اضلاع کی بات کروں، تو وہاں پر اصل جو وجہ یہی ہے کہ آبی جو گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر بلڈنگیں بن گئی ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور آبی گزرگاہوں کو وسیع کیا جائے، صفائی کی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم اس چیز سے محفوظ رہ سکیں، لوگوں کی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔